بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی سہنی دھرتی اللہ رکھے۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ناصر بیٹا، میں نے اسے کہا، ساری بات کھل کر سامنے آ گئی ہے، اب جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم نے اگر کوئی اور جرم نہیں کیا تو یہ کوئی جرم نہیں کہ شمیم تمہارے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ بیان دے چکی ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ قصہ کیا ہے۔ اس نے بڑی جرأت سے بات کی اور وہی بیان دیا جو شمیم دے چکی تھی۔ اس نے جو اضافی باتیں کی وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرا بھائی سن 1965 کی جنگ میں لانس نائک تھا، ناصر نے بیان دیتے ہوئے کہا۔ وہ کھیم کرن کے محاذ پر لڑا، اور جب لڑائی کے بعد چھٹی آیا تھا تو گاؤں والوں نے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا تھا اور اسے ہاتھوں پر اٹھایا تھا۔ ہمارے گاؤں سے جتنے فوجی لڑائی سے واپس آئے تھے ان سب کا استقبال گاؤں والوں نے اسی طرح کیا تھا، لیکن وہی بھائی مشرقی پاکستان میں لڑا تو گاؤں میں لوگوں نے اس کی بیوی کو بری نگاہوں سے بھی دیکھا اور بدنام بھی کیا۔ اگر ہمیں شکست ہوئی ہے تو یہ میرے بھائی کا قصور تو نہیں تھا، وہ تو شہید ہو گیا ہے یا پھر دشمن کی قید سے بچنے کے لیے کہیں غائب ہو گیا۔ کیا میں نہیں جانتا کہ مشرقی پاکستان کس نے دشمن کو دیا ہے؟ لیکن میں ایسی بات منہ سے نہیں نکال سکتا۔ اگر نکالوں گا تو آپ اسی جرم میں مجھے گرفتار کر لیں گے۔ آج وہی بادشاہی کر رہے ہیں اور جنہوں نے ملک کی عزت پر جانیں قربان کی، ان کے اپنے گھروں کی عزت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ناصر پتر، میں نے کہا، میں بالکل یہی محسوس کر رہا ہوں جو تم نے محسوس کیا ہے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ یہ تو تم اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہو۔ میری بھابھی ہمارے گھر میں رہتی تھی، ناصر نے کہا، 2-4 دنوں کے لیے اپنے گھر بھی چلی جاتی تھی۔ میرا بھائی اپنی پلٹون کے ساتھ مشرقی پاکستان چلا گیا۔ میرے دل میں اس عورت کا درجہ بڑی بہن اور ماں کا سا ہے۔ اس کی عمر 27-28 سال ہے۔ مشرقی پاکستان کی جنگ ختم ہوئی تو میرے بھائی کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ میری بھابھی نے ہر جمعرات کی شام دلی شاہ کی خانقاہ پر کوڑا دیا جلانا شروع کر دیا۔ میرے بھائی کے سرکاری پیسے آئے تو بھابھی نے وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ میرے ساتھ اسے بہت پیار ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ یہ پیسے اپنے بچوں کے لیے رکھے گی۔ پہلے بھی میرے بھائی کے جو پیسے آتے تھے وہ بھابھی اپنے پاس رکھتی تھی، مگر بھائی لاپتہ ہو گیا تو میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ اپنی بہو سے کہو کہ اب جو سرکاری پیسے آتے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیا کرے۔ یہ بات میری موجودگی میں ہوئی تھی۔ مجھے ایسی امید بالکل نہیں تھی کہ میرا باپ یہ بات مان جائے گا، لیکن باپ نے میری بھابھی سے کہا کہ یہ ہمارے بیٹے کی رقم ہے اور اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ بھابھی نے کہا کہ میں ان پیسوں سے کون سی عیش عشرت کر رہی ہوں، ان بچوں کے لیے رکھ لیتی ہوں، یہ تمہارے بیٹے کے ہی بچے ہیں۔ اس مسئلے پر ناصر کی بھابھی اور والدین میں آئے دن جھگڑا ہونے لگا۔ دیہات میں فوجیوں کے گھروں میں ایسے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ شادی شدہ فوجی اپنی بیویوں کو اپنا وارث یعنی نیکسٹ آف کن لکھواتے ہیں۔ وہ محاذ پر جاتے ہیں تو ان کی تنخواہ کا کچھ حصہ جتنا وہ لکھواتے ہیں ان کی بیویوں کو ہر ماہ باقاعدگی سے ملتا رہتا ہے۔ شہادت کی صورت میں بیویوں کو کچھ رقم ملتی ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ شہید کی بیوہ خاوند کی سرکاری رقم وصول کرتی ہے اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ بعض شہیدوں کے والدین اسے اپنی حق تلفی سمجھتے ہیں۔ میں نے کئی گھروں میں ایسے جھگڑے دیکھے ہیں۔ ناصر کے گھر یہی تنازع پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بھائی کے متعلق ابھی یہ یقین نہیں ہوا تھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے، اسی لیے اس نے تنخواہ میں سے جتنے پیسے اپنی بیوی کے نام لکھوائے ہوئے تھے وہ بیوی کو مل رہے تھے۔ ناصر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس کے والدین کو یہ خیال آ گیا تھا کہ اس کا بھائی شہید ہو گیا ہے اور اس کی بہت ساری رقم ملے گی۔ اپنی ماں کے متعلق اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ لالچی ہے۔ میں ان جھگڑوں اور تنازعات کے متعلق کوئی رائے نہیں دینا چاہتا، میں سنا رہا ہوں کہ اس کیس میں ہوا کیا تھا۔ ناصر کی بھابھی آئے دن کے جھگڑوں سے تنگ آ کر اپنے والدین کے گھر جا بیٹھی۔ اس سے ناصر کی ماں کو اور زیادہ آگ لگی۔ ناصر اپنی بھابھی سے ملتا رہا۔ ماں باپ اسے وہاں جانے سے روکتے تھے، لیکن وہ اپنی بھابھی کو اپنے شہید بھائی کی بیوہ سمجھتا تھا۔ وہ اس کے گھر جاتا رہا۔ اپنے بھائی کے 2 بچوں کے ساتھ تو اسے بہت ہی پیار تھا۔ ناصر کی بھابھی کی بدنامی کی پہلی آواز
ناصر کی ماں کے منہ سے نکلی۔ یہ آواز پھیلتی چلی گئی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مخبروں نے بھی بتایا تھا کہ عورت شریف ہے، لیکن اس پر تہمتیں بھی لگ رہی ہیں۔ ایک روز بھابھی نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ ناصر نے بیان دیتے ہوئے کہا، شمیم کا بھائی اسے پریشان کرتا تھا۔ وہ جمعرات کی شام خانقاہ پر دیا جلانے جاتی تھی تو وہ وہاں بھی پہنچ جاتا تھا اور محبت کا اظہار کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، تمہارا خاوند شہید ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ میری بھابھی اسے ٹالتی رہی۔ ناصر کو بھابھی نے یہ بات اس وقت بتائی جب شمیم کے بھائی نے اسے شام کو پکڑا اور پرے لے جانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ساتھ شمیم کے بھائی نے یہ بھی مشہور کر دیا تھا کہ اس کا ناصر کی بھابھی کے ساتھ ناجائز دوستانہ ہے۔ اس کے بعد ناصر نے وہی بیان دیا جو شمیم نے دیا تھا۔ ناصر نے شمیم کی محبت کا ذکر بڑے ہی جذباتی الفاظ میں کیا اور ایک دفعہ تو اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے بیان میں کہا کہ اس نے شمیم کو غائب کر کے اس کے بھائی کو کہا تھا کہ ایک شہید کی بیوہ کو بدنام کرنے اور اس پر دست درازی کرنے کی خدا نے تمہیں یہ سزا دی ہے کہ تمہاری کنواری بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ شمیم کے بھائی پر تو اوس پڑ گئی تھی۔ ناصر کی بھابھی کے بھائی اشرف نے بھی شمیم کے بھائی کو تانے دیے تھے۔ اشرف اور ناصر کی آپس میں محبت تھی۔ ناصر نے اشرف کے ساتھ مل کر شمیم کو غائب کرنے کی اسکیم بنائی تھی، اور یہ تو میں پہلے ہی سنا چکا ہوں کہ شمیم کو چھپانے کا انتظام اشرف نے کیا تھا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ابھی کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ شمیم 2 ڈکیتوں کے ہاتھ لگ گئی تھی اور وہ بہت برے تشدد سے گزر چکی تھی۔ ناصر کی بھابھی کو بلایا گیا۔ اس کے چہرے پر غم اور اداسی کا گہرا تاثر تھا۔ خدا نے اسے شکل و صورت بھی اچھی دی اور قد کاٹ بھی اچھا دیا تھا، لیکن اس کی قسمت اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ ہمارے سامنے بیٹھتے ہی اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ امتیاز نے اور میں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ اس کا خاوند انشاءاللہ واپس آ جائے گا۔ جہاں تک تھانے کا تعلق تھا، اس کیس کی تفتیش ختم ہو چکی تھی۔ امتیاز کے پاس ایک لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تھی۔ وہ لڑکی برآمد ہو گئی تھی اور اس نے بیان دے دیا تھا کہ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا اور وہ اپنی مرضی سے ناصر کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ امتیاز نے لڑکی کو وارثوں کے حوالے کر دینا تھا۔ لڑکی کی عصمت دری الگ جرم تھا۔ امتیاز اپنے آپ ملزموں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے لڑکی اور اس کے وارثوں کی طرف سے رپورٹ لازمی تھی۔ لڑکی کی گمشدگی اور اس کی واپسی کے سلسلے میں ناصر کی بھابھی کے بیان کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو میں تھا جو امتیاز کو پریشان کر رہا تھا۔ میں اپنی پرانی عادت کے تحت بات کی تہہ تک پہنچ رہا تھا اور میں یہ ڈرامہ مکمل کرنا چاہتا تھا۔ میں اس ڈرامے کا ایک خاص پہلو آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میں چونکہ فوجی علاقے کا آدمی ہوں جو ملک کو تقریباً آدھی فوج مہیا کرتا ہے، اس لیے میں درد مندی سے یہ پہلو پیش کر رہا ہوں۔ فوج حکومت کی تلوار ہوتی ہے، جب ضرورت پڑی اسے نیام سے نکال لیا اور جب جی میں آئی اسے نیام میں ڈال لیا۔ ہماری فوج جب بھی نیام سے نکلی اس نے دشمن کو گھٹنوں بٹھا دیا اور ہر فوجی نے پاکستان کی آبرو کو اپنی ماں، بہن اور بیٹی کی آبرو سمجھ کر جان کی بازی لگا دی۔ ادھر سرحد پار ہمارا دشمن اپنی فوج کو لڑنے والی اور فتح یاب ہونے والی فوج بناتا رہا۔ ادھر ہماری لڑنے والی اور فتح یاب ہونے والی فوج کو سیاسی کھیل کا کھلونا بنا لیا گیا۔ فوج حکومت کی تلوار تھی، لیکن حکومت فوج کی تلوار بن گئی۔ جرنیل سیاسی لیڈر بن گئے اور انہوں نے اپنے ہی ملک کو فتح کر لیا۔ پھر ادھر تم ادھر ہم والے سیاستدان آ گئے۔ انہوں نے مشرقی پاکستان کی سن 1970-71 والی صورتحال کو اپنے مفاد کے لیے اور ہمارے دشمن نے اپنے عزائم کے لیے غنیمت جانا۔ میں تو کہتا ہوں مفتی باہنی نے ہماری فوج کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ہمارے اپنے مشرقی اور مغربی سیاسی لیڈروں نے پہنچایا۔ ہم نے مشرقی پاکستان میں شکست کھائی ہے، لیکن یہ فوجی شکست نہیں ہے۔ فوج اپنی روایتی شجاعت سے لڑی، لیکن آپ خود سوچیں کہ 3.5 ڈویژن فوج، 12 ڈویژن فوج اور 1 لاکھ کمانڈوز کا مقابلہ کس طرح کر سکتی تھی؟ دشمن نے اپنی ایئر فورس کے 10 اسکواڈن استعمال کیے تھے۔ اس کے باوجود ہماری فوج جس شجاعت سے لڑی وہ اپنے دشمن کے جرنیلوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں پڑھیں۔ جنرل اروڑا نے، جسے بھارت میں فاتح مشرقی پاکستان کہا جاتا ہے، ہماری فوج کے لڑنے کے جذبے اور عسکری اہلیت کو سراہا ہے
اور ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاک آرمی کو اپنی سیاسی اور فوجی لیڈرشپ نے شکست اور سرنڈر تک پہنچایا ہے۔ جنگ ہوتی ہے تو کبھی ہر میدان کے فاتح بھی ہار جاتے ہیں، لیکن وہ اگلی جنگ میں شکست کو فتح میں بدل لیتے ہیں۔ ہمارے اس وقت کے نئے حکمران نے فوج کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرا کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر دیا۔ ٹی وی اس کا، ریڈیو اس کا، اخبار اس کے، اور عوامی چمچے اس کے، اور ان کی سب کی زبان ایک۔ ہماری فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، دشمن کو آدھا ملک دے دیا ہے۔ عوامی حکومت نے عوام کی آنکھوں میں ایسی دھول جھونکی کہ ہمارے ہر فوجی بھائی کی حیثیت گاؤں یا محلے کے اس چوکی دار جیسی ہو گئی جس کے علاقے میں چوری ہو جائے تو سب اس کی گردن دبوچ لیتے ہیں کہ تم نے چوری کروائی ہے۔ اس کے بجائے ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوج اور قوم کو تیار کیا جاتا کہ اس شکست کو فتح میں بدلنا ہے، لیکن ملک میں عوام کی جو ذہنی اور نظریاتی تخریب کاری کی گئی، اس کے اثرات یہ سامنے آئے کہ فوجیوں کی وہ قدر و منزلت نہ رہی جو ہوا کرتی تھی، یا پاکستان کی مسلح افواج جس کی حقدار تھیں۔ پھر مارشل لا نے بھی فوج کے وقار کو مجروح کیا۔ اس صورتحال نے اس قسم کی کہانیوں کو جنم دیا، جن میں سے ایک یہ ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ ایک حوالدار کی بیوی میرے اور امتیاز کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس حوالدار کے چھوٹے بھائی ناصر کی زبانی آپ سن چکے ہیں کہ یہی حوالدار جب لانس نائک تھا جو ستمبر 1965 کی جنگ لڑا تھا اور گاؤں میں آیا تو لوگوں نے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تھا، یہی حوالدار جب جنگ میں لاپتہ یا شہید ہو گیا تو لوگوں نے اس کی بیوی کو بری نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس بیوی نے جو بیان دیا وہ بہت ہی لمبا، دردناک، بلکہ بڑا ہی شرمناک تھا۔ میں یہ آپ کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے ساس سسر کے رویے کا رونا رویا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ اس کا خاوند شہید ہو گیا ہے، لیکن اس کی ساس اور سسر نے فرض کر لیا تھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے، اور جو تھوڑی بہت رقم ہر مہینے آتی ہے وہ انہیں ان کے بیٹے کی قیمت کے طور پر مل رہی ہے، اور اس پر ان کا حق ہے۔ بیوی کا تو یہ عالم تھا کہ ہر جمعرات کی شام ایک خانقاہ پر دیا جلانے کے علاوہ نوافل نماز پڑھتی اور خاوند کی سلامتی کی رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ ہمارے سامنے اس نے اپنے ان جذبات کا اظہار زبان سے کم اور آنسوؤں، سسکیوں اور ہچکیوں سے زیادہ کیا۔ بولتے بولتے ایک بار تو وہ ایسی جوش میں آئی کہ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اور سر اونچا کر کے کہا کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا خاوند زندہ ہے اور مجھے پیدا کرنے والا اسے واپس لے کر آئے گا۔ حوالدار کی ماں نے اپنی اس بہو کو آوارہ اور بدکار عورت کہہ ڈالا اور یہاں تک مشہور کیا کہ اس کی بہو نے اس کے بیٹے ناصر کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کر لیے ہیں۔ حوالدار کی بیوی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کو بتاتے ڈرتی تھی کہ گاؤں کے 4 آدمیوں نے اسے پھانسنے کے لیے بڑے جتن کیے تھے، ان میں 2 معززین بھی شامل تھے۔ وہ اپنے بھائی اشرف اور اپنے دیور ناصر کو ہی بتا سکتی تھی، لیکن اس لیے نہیں بتاتی تھی کہ دونوں نوجوان ہیں اور یہ بہت برا انتقام لیں گے جس سے ان کا اپنا انجام بہت برا ہو جائے گا۔ اسے سب سے زیادہ پریشان کرنے والا شمیم کا بھائی تھا۔ جب یہ دونوں غیر شادی شدہ تھے تو شمیم کا بھائی اس عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے رشتہ نہیں دیا گیا تھا۔ اب دونوں شادی شدہ تھے اور دونوں کے 2 بچے تھے۔ شمیم کے بھائی نے حوالدار کی بیوی کو راستے میں روک روک کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ عورت اسے یہی ایک بات کہتی رہی کہ اس کا خاوند زندہ ہے۔ ایک روز حوالدار کی بیوی خانقاہ پر دیا جلانے گئی تو شمیم کا بھائی وہاں پہنچ گیا اور اسے کہنے لگا کہ وہ راول پنڈی گیا تھا۔ وہاں اسے فوجی دفتر سے پتہ چلا ہے کہ حوالدار شہید ہو گیا تھا اور اس کی پکی اطلاع آ گئی ہے۔ میں اپنے بھائی کو کل ہی بھیجوں گی، حوالدار کی بیوی نے کہا۔ جب تک مجھے سرکاری اطلاع نہیں مل جاتی میں یہی سمجھتی ہوں کہ وہ زندہ ہے اور میں ساری عمر اپنے بچوں کے ساتھ اس کی راہ دیکھتی رہوں گی۔ دوسرے دن اس عورت کے کہنے پر اشرف اور ناصر شمیم کے بھائی سے ملے اور اسے کہا کہ وہ ان کے ساتھ اس فوجی دفتر میں چلے جہاں سے اسے حوالدار کی شہادت کی اطلاع ملی ہے۔ یہ شخص ٹال مٹول کرنے لگا۔ ان دونوں نے اسے کہا کہ وہ اسے آنے جانے کا کرایہ دیں گے، لیکن وہ صاف ٹال گیا۔ اس سے انہیں شک ہوا کہ اس شخص کی نیت ٹھیک نہیں، لیکن حوالدار کی بیوی نے انہیں ابھی تک نہیں بتایا تھا
کہ یہ شخص اسے پریشان کرتا رہتا ہے۔ اس عورت نے ہمیں بتایا کہ شمیم کے بھائی نے بھی اسے بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ہمدرد صرف دو تھے، ایک اشرف جو اس کا سگا بھائی تھا اور دوسرا ناصر جو اس کے خامن کا بھائی تھا۔ ناصر کے متعلق تو وہ بار بار کہتی تھی کہ یہ لڑکا اسے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ آخر ایک روز حوالدار کی بیوی نے اشرف اور ناصر کو بتا ہی دیا کہ شمیم کے بھائی نے اس پر دست درازی کی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اسے کئی مہینوں سے پریشان کر رہا ہے اور اسے بدنام کرنے میں اس کا ہاتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ان دونوں لڑکوں سے کہا کہ وہ انتقامی طور پر کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر بیٹھیں، ورنہ سارا گاؤں ان کے خلاف ہو جائے گا۔ تم تھانے دار ہو، اس نے کہا، کیا تم اتنے بڑے افسر ہو کر یہ کام نہیں کر سکتے کہ گاؤں کے لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ مشرقی پاکستان میرے خامن نے تو نہیں ہندوستان کو دیا؟ اگر اس کا کوئی قصور ہے تو اس کی سزا اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو تو نہ دو۔ اس شخص کو جس نے خانقاہ کے قریب مجھ پر دست درازی کی تھی، خدا نے سزا دے دی ہے۔ اس کی کنواری بہن اپنے کسی آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، اب وہ تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا یہ تھوڑی بے عزتی ہے؟ پرسوں یہ میرے سامنے آ گیا اور مجھ سے کنی کترانے لگا۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا کہ تمہاری بہن کہاں گئی؟ اس نے سر جھکا لیا اور آگے چل پڑا۔ میں نے کہا کہ یہ خدائی اشارہ ہے، اسے سمجھو اور توبہ کرو۔ حوالدار کی بیوی کو معلوم نہیں تھا کہ شمیم کو اس کے اپنے بھائی اور اپنے خامن کے بھائی نے گھر سے غائب کیا تھا۔ اگر اس تھانے کا تھانے دار میں ہوتا تو میری کارروائی کچھ اور ہوتی، لیکن اب حالات بالکل ہی بدل گئے تھے۔ تھانے بھی وہ تھانے نہیں رہے تھے۔ میں نے امتیاز سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جان چھڑانا چاہتا ہے۔ لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی، وہ خود گئی تھی اور خود واپس آ گئی ہے۔ ڈکیتی کے ملزموں کا کیس ہی الگ تھا، البتہ انہوں نے شمیم کے ساتھ جو زیادتی کی تھی وہ قابل غور تھی۔ امتیاز نے شمیم کو بلایا۔ دیکھو شمیم، اس نے لڑکی سے کہا، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ جن ملزموں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے انہیں سزا دی جائے تو یہ سوچ لو کہ کوئی گواہ نہیں، تمہیں عدالت میں بیان دینا پڑے گا اور ملزموں کے وکیل ایسی جرح کریں گے کہ تم شرم کے مارے بول نہیں سکو گی اور یہ کہہ کر بھاگ آؤ گی کہ تمہارا الزام جھوٹا ہے۔ اب اگر تمہارا ڈاکٹری معائنہ کروایا جائے تو یہ بے فائدہ ہوگا۔ یہ بھی سوچ لو کہ تم خود اپنی مرضی سے گھر سے نکلی تھی۔ تم چاہتی ہو کہ ناصر کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن تم اپنی زبان سے کہو گی کہ تم ناصر کے پیچھے گھر سے نکلی تھی، تو تمہارے ساتھ زیادتی کا الزام سیدھا ناصر پر جائے گا۔ نہیں نہیں، اس نے زور دے کر کہا، میں سارے گاؤں میں ذلیل نہیں ہونا چاہتی اور میں ناصر کو گرفتار نہیں ہونے دوں گی۔ میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ یہ معاملہ دبا لیں اور کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس لڑکی کو ناصر سے کتنی زیادہ محبت تھی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ لڑکی کتنی ذہین اور عقل مند تھی۔ اس کے بعد امتیاز نے شمیم کے بھائی کو بلایا اور اس کی بہت زیادہ بے عزتی کی۔ کسی آدمی کی تشدد سے ایسی حالت نہیں ہوتی جتنی اس بے عزتی سے اس شخص کی ہوئی۔ جس شخص کی بیوی پر تم نے بری نظر رکھی تھی اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، وہ اپنے ملک کی عزت پر قربان ہو گیا ہے۔ امتیاز نے کہا، ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ خدا نے تمہیں جو سزا دی ہے وہ دیکھو۔ تمہاری اپنی بہن گھر سے نکل گئی تھی، اس نے صرف یہ بیان دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اور اپنی مرضی سے واپس آ گئی ہے۔ میں اس سے زبردستی نہیں کہلوا سکتا کہ اس شخص کا نام بتائے جس کے ساتھ گئی تھی۔ اگر تم نے اپنی بہن کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ خدا نے تمہیں ایسی سزا دی ہے کہ اب تمہاری اس بہن کو کوئی شریف گھرانہ قبول نہیں کرے گا۔ شمیم کے بھائی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے اور اپنی بہن کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ پھر ان تمام افراد کو جنہیں تھانے بلایا گیا تھا جانے کی اجازت دے دی گئی۔ سب انسپیکٹر امتیاز نے مجھے صرف یہ خراج تحسین پیش کیا، واہ چاچا انکل، مزہ آ گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں اس گاؤں میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھر گیا تھا۔ انہوں نے حوالدار کی بیوی کی شرافت کی تصدیق کی تھی۔ میں اگلے دن وہاں سے واپس آ گیا۔ 6-7 مہینوں بعد میرے رشتہ داروں میں سے 2-3 آدمی میرے ہاں آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کیس کے متعلقہ خاندانوں میں کوئی چپکلش ضرور ہوئی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کیس ختم ہونے کے 1.5-2 مہینے بعد اطلاع آ گئی تھی کہ حوالدار زندہ ہے اور کسی قیدی کیمپ میں ہے۔ اس کے 2 خط بھی اپنی بیوی اور والدین کے نام آئے تھے۔
پتہ چلا کہ حوالدار سرنڈر کے بعد جنگی قید خانے سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ہو گیا تھا اور ایک بنگالی خاندان نے اسے اپنے گھر میں چھپا لیا تھا، لیکن کسی طرح مخبری ہو گئی تو مختی باہنی نے اسے آ پکڑا تھا اور انڈین آرمی کے حوالے کر دیا۔ میں نے شمیم کے متعلق خاص طور پر پوچھا۔ میرے عزیزوں نے بتایا کہ وہ معلوم نہیں کس کے ساتھ نکل گئی تھی۔ یہ ایسا داغ تھا کہ اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی اس کے رشتے کے لیے ان کے گھر نہ گیا۔ آخر ایک روز گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ گزشتہ رات ناصر اور شمیم کا نکاح ہو گیا ہے۔ ناصر کے گھر والوں نے بہت شور مچایا تھا، لیکن ناصر نے اعلان کر دیا کہ اس کے خلاف اس طرح کی بک بک ہوتی رہی تو وہ شمیم کو ساتھ لے کر گاؤں سے ہی چلا جائے گا۔ اس دھمکی سے ناصر کے والدین دبک گئے اور انہوں نے شمیم کو قبول کر لیا۔ تقریباً 1 سال بعد امتیاز سے ملاقات ہوئی تو مجھے ڈکیتی کے وہ 2 ملزم یاد آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ انہیں کتنی سزا ہوئی تھی۔ سزا؟ امتیاز نے کہا، وہ تو سرکار نے چھڑا لیے تھے، انہوں نے سرکار کی بڑی خدمت کی تھی۔ سہنی دھرتی اللہ رکھے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔